الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب، شمع رشد و ہدایت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 164 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و حساب احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات اور نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو سب سے پہلا احسان رب کائنات کا ہم پر ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ آپ کو علم ہے، روایات میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے، 18,000 مخلوق کو، اور ان 18,000 مخلوقات میں ایک خلق جو ہے وہ انسان کی ہے، اور ان 18,000 خلق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جس کو بنایا، اور مطلقاً کوئی چوڑا ہے، کوئی بھنگی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، انسان ہونے کے ناطے سے وہ 18,000 مخلوقات جو ہے ان میں سے افضل ہے۔ کسی چیز سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انسان ہے تو اس کی انسان ہونے کے ناطے سے یہ عظمت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کی جو تقویم ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، وہ ہم نے سب سے احسن بنائی ہے، سب سے بہترین خوبصورت جو پیدا کیا ہے تمام مخلوقات میں سے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ چاہتا تو ہمیں انسان کی جنس سے پیدا نہ کرتا، ہمارا کیا زور چلتا تھا، ہمارے کیا بس چلتا تھا۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے
اور ان کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا، اور کتا منہ اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم وہ بھی رک گئے، کافی دیر رکے رہے۔ کتا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام متوجہ رہے اس طرف، اور آخر میں اللہ کے کلیم جو ہیں وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے چل دیے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے کلیم کیا ماجرا ہے؟ آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، متوجہ رہے اس جنس کتے پر، اور پھر آپ روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، واقعہ ہی کچھ اس طرح کا ہے، اس کتے نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے جس سے مجھے رونا آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا کہا کتے نے؟ تو اللہ کے کلیم نے فرمایا، کتے نے کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا نیک عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا، اور میں نے کون سی برائی کی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ اور پھر ساتھ ہی کتے نے کہا کہ دیکھو، نہ کوئی ایسی نیکی آپ نے کی جس کی وجہ سے انسان بن گئے، اور نہ کوئی میں نے برائی کی جس کی وجہ سے کتا بن گیا۔ یہ اس مالک کا کام ہے، تمہیں انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے نیچے اس طرح اس پہلے احسان کے نیچے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو بنا رہا تھا تو پہلا احسان رب کائنات نے جو ہم پر کیا، ساری زندگی 200 سال زندگی ہمیں مل جائے اور ہم صرف اس کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر بھی ادا نہیں ہوتا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر انسان چونکہ کوئی چمار ہے، کوئی بھنگی ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے سے 18,000 مخلوقات سے پہلے ہی افضل ہے۔ یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، بت پرست ہے، انسان ہونے کے ناطے سے وہ 18,000 مخلوق سے پہلے ہی افضل ہے۔ لیکن اگر اس کی زبان پر پھر کلمہ جاری ہو جائے، وہ جس خالق نے بنایا اس کی وحدانیت کا ماننے والا بن جائے، اور اس کی عبودیت، اس کا معبودیت جو اس کی معبود ہے وہ اس کا سچے معنی میں عبد بن جائے، یعنی مسلمان بن جائے، مومن بن جائے، تو بتائیے کہ اس مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان، اور مومن کی شان تو علامہ اقبال بتاتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ملے تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم تو کسی اور نہج پر چل پڑے نا، ہمارا طریقہ کچھ اور ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ ستاری، غفاری، قدوسی اور جبروت، یہ صفتیں جب مل جاتی ہیں تو مسلمان بنتا ہے۔ اور یہ جتنی صفتیں ہیں نا، یہ 4 صفتیں، یہ صفتیں اللہ کی صفتیں ہیں۔ ستار ہونا بھی رب کی صفت، غفار ہونا بھی رب کی صفت، قدوس ہونا بھی رب کی صفت، جبروت ہونا بھی رب کی صفت۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفتیں اگر مل جائیں تو مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ستار بھی ہوتا ہے، دوسرے کے آبوں کو اچھالا نہیں کرتا، دوسرے کے آبوں پر پردہ دیتا ہے۔ مسلمان غفار بھی ہوتا ہے، غفاریت اللہ کی صفت کا پرتاؤ ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ دوسروں کی صرف عیبوں کو دیکھ کر صرف پردہ نہیں رکھتا، بلکہ کوئی اس کے متعلق کوئی بات ہو جاتی ہے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا مرکہ ہے انسان، وہ انسان مسلمان۔ تو فرمایا کہ غفاریو، ستاریو، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ملے تو بنتا ہے مسلمان۔ اور آگے بھی کچھ فرمایا اس کے ساتھ ہی، فرمایا کہ یہ راز
کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ مومن کی شان بتائی ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں سر کو بدن سے جدا کر دیا گیا ہے، جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، شام کے بازار کے اندر سر کو نیزے پر اٹھا کر پھرایا جا رہا ہے، اس سر سے بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے، تو گویا کہ جبرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور ہر لحظہ مومن کی ہے نئی شان نئی آن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شان ہی علیحدہ بنائی ہے۔ تو رب کائنات کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے مزید عظیم کرم فرمایا کہ اپنی وحدانیت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر رکھا، ہمارے دلوں میں رکھا، اور مزید کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو آخر الزمان نبی بنا کر بھیجا، جس کو اپنی ربوبیت کو ظاہر کرنے کا جس ذات کو ذریعہ بنایا کہ یہ ذات اگر نہ ہوتی تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، تو اس آخر الزمان نبی، اس کا پیار اور محبت ہمارے دلوں میں رکھا۔ رب کائنات نے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے فرمایا لیکن لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ مولا کب احسان کیا؟ کتنے احسان ہے تیرے؟ کس احسان کا تو احسان جتلا رہا ہے؟ معاملہ تو اس طرح ہے کہ قرآن مجید کے اندر تیرا فرمان ہے، تو اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرو تو پھر اس احسان کو جتلا کر اسے تکلیف مت دو۔ تیرا حکم، تیرے پیارے حبیب کا حکم کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس احسان کا اس طرح سے پرچار نہ کرو کہ جس پر احسان کیا اسے تکلیف ہو، بلکہ احسان کرو اور بھول جاؤ۔ اذیت دے کر احسان مت جلاؤ۔ ہوتا ہے نا ایسا، چائے کی پیالی پلا کر بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ہو چائے پلے تھی تمہیں، چاول کی پلیٹ پر بھی احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر احسان مکمل، اس پر رکوع ہے، اس رکوع کے اندر احسان صدقہ کے متعلق ایک رکوع چوتھے پارے کے اندر رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ احسان کرو تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑو، بھول جاؤ، اس لیے کہ تم احسان کرو گے تو اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو فرما رہا ہے کہ احسان کرو تو احسان جتلاؤ نہیں۔ اور ایک مقولہ بھی ہے ہماری اردو کے اندر، ہم کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے بھول جا، نیکی کر کے پھر اس کے پیچھے نہ پڑ، اس کو یاد مت دلا، اس کو شرمندہ مت کر، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ تو باری تعالیٰ تو اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، نیکی کر کے بھول جاؤ، احسان کر کے بھول جاؤ۔ تیرا حکم ہے تیرے مقدس کلام کے اندر، تیرا فرمان ہے، لیکن تو احسان خود جتلا رہا ہے، تو احسان خود جتلا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم کیا ہے مومنوں پر۔ تو آواز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے کو میرے تھوڑے احسان ہیں تم پر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے
تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں نے جتنے احسان کیے، کسی احسان کا بدلہ نہیں جتلایا، کسی احسان پر احسان نہیں جتلایا کہ تم پر احسان کیا ہے۔ تمہیں آنکھوں جیسی نعمت عطا کی ہے، ہاتھوں جیسی نعمت عطا کی ہے، زبان اور ناک جیسی، چہرے جیسی، جسم کے اعضاء، یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے احسان نہیں جتلایا۔ میں کوئی عام نعمت پر تمہارا احسان جتلا رہا ہوں تم پر کہ تم پر عظیم احسان کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی نعمت ہے۔ کون سی نعمت؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان عظیم کیا۔ مولا کب؟ فرمایا جب اس نے اپنا رسول مومنوں میں بھیج دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان۔ فرمایا یہ احسان اس وجہ سے جتلا رہا ہوں، یہ احسان اس وجہ سے تمہیں یاد کرا رہا ہوں کہ میرا احسان عظیم ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرا نبی بھی وہ نعمت ہے کہ جو عام نعمتوں کی طرح ہے۔ ارے عام نعمتیں ساری مجتمع ہو جائے، جمع ہو جائیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں مل کر اکیلے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی شکل کے اندر جو تمہیں احسان کیا گیا ہے تمہارے اوپر، جو نعمت تمہیں عطا کی گئی ہے، یہ ساری نعمتیں اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے اس نعمت کا، وہ نعمت جو تمہیں عطا کی، اس کا احسان جتلا رہا ہوں۔ ہاتھوں کا، کان کا، ناک کا، ان کا احسان نہیں جتلایا۔ یہ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ آج کوئی وہ جو منگتا ہے نا، کھڑا ہو اور چوراہے پر وہ آواز دے رہا ہو میرے پاس شام کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کتنا غریب ہے وہ شام کو جس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اسے کہیں کہ میں آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں آنکھیں نکال دو، آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں آنکھیں نکالنے کا، آنکھیں دے دو، دے گا وہ؟ خواہ غریب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ارے لاکھوں کی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر لگی ہیں، کسی کو کہو 20 لاکھ دیتا ہوں دونوں ہاتھ کاٹنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گردوں کا نظام اس طرح کیا کہ ایک گردے پر بندہ چل سکتا ہے، ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، اگر کوئی کسی کو دے دے تو عطیہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سگے رشتہ دار، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے گردہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ گردہ خراب ہوگی تو میں پھر کیا کروں گا۔ کتنا بڑی نعمت ہے، کتنا بڑی نعمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان نہیں جتلایا۔ اچھا کیوں نہیں جتلایا یہ بھی بتاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسان کیوں نہیں جتلایا؟ ہاتھوں پر، جسم کے اعضاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ اعضاء تمہارے جو ہیں، یہ اعضاء جن کے متعلق میں احسان نہیں جتلا رہا، اے انسان تو میری تخلیق کا شاہکار ہے، میں نے بنی آدم کا تاج تیرے سر پر رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین آسن تقویم، آسن تخلیق تیری کی ہے، لیکن تمہیں علم ہے کہ یہ تیرے ہاتھ، یہ تیری آنکھیں، یہ تیرے کان، یہ تیرے پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں فرمایا کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن، محشر کا دن، اس دن نختم علی افواہہم، ہم لوگوں کے منہ پر، زبانوں پر تالا لگا دیں گے، منہ بند ہو جائیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ اعضاء جو انسان کے ساتھ چلتے ہیں، یہ زبان پر مہر لگا دی جائے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، پاؤں گواہی دیں گے شراب خانے پر چل کر گیا تھا، زنا کے اڈے پر چل کر گیا تھا، عیاشی کے لیے چل کر گیا تھا،
ڈاکہ ڈالنے کے لیے چل کر گیا تھا، سارا کا سارا بدن کے سارے عذاب، آنکھیں گواہی دیں گی میرے ساتھی نے مجھے، میرے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا تھا، دیکھا تھا، کان گواہی دیں گے کہ میں بنایا تو تھا تیری باتیں سننے کے لیے، لیکن یہ گانے سنا کرتا تھا، فحش گانے، موسیقی جس کو قرآن و حدیث کے اندر منع قرار دیا گیا ہے، یہ سنا کرتا تھا۔ تو رب کائنات نے گویا فرمایا کہ میں ان نعمتوں کا احسان اے انسان تم میں کیوں یاد دلاؤں، کیوں جتلاؤں ان نعمتوں کا احسان جو تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ میں تو اس عظیم نعمت کا احسان جتلا رہا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی قبر کے اندر، تو وہ میرا حبیب جس کا احسان جتلا رہا ہوں وہ قبر کے اندر بھی تیری مشکل کو دور کرنے کے لیے آئے گا۔ میں تو اس عظیم نعمت کا احسان جتلا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ چلو یہ ہاتھ پاؤں تو گواہی دیں گے، لیکن یہ بڑی محبت رکھی ہے والدین کے اندر۔ ماں باپ کتنا محبت کرتے ہیں، اولاد کتنا محبت کرتی ہے، رشتہ دار کتنا محبت کرتے ہیں، بیویاں کتنا مرد میاں بیوی کتنا محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ان کا احسان بھی نہیں جتلایا۔ ماں جو ہے، بیٹا جب تک نہ آئے تو ماں انتظار میں رہتی ہے۔ وہ ایک شاعر ہے، غالباً شوکت نام ہے اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں مدتوں نہیں سوئی، ایک دن میں نے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک دفعہ ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت کہ ماں سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، ماں نے کہا بیٹا سو جا، اور پھر اس کا معمول بن گیا ماں کا، جب تک تھپکلیاں دے کر سلا نہیں دیتی تو سوتی نہیں ہے، کہتی ہے بیٹا سو جا۔ ایک دفعہ کہا تھا ماں ڈر لگتا ہے، معمول بن گیا ہے، وہ لوریاں دے کر سلاتی ہے، کہتی ہے سو جا میں بیدار ہوں، تم پر پہرا دے رہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی احسان نہیں جتلایا۔ کیوں احسان نہیں جتلایا؟ اس وجہ سے کہ جب وہ مشکل گھڑی ہوگی، جب سکرات لگی ہوگی، جس وقت اس جہان سے جانا ہوگا، روح پرواز کر جائے گی، تو بیٹے بھی کہیں گے دیر ہو رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، بدن پھول رہا ہے، جلدی کرو ہمارے ابا جان کو دفنا دو۔ والدین ہوں گے تو وہ بھی جلدی کے چکر میں ہوں گے، بہن بھائی سب کچھ یہی کرنے کو تیار ہوں گے۔ اور معاملہ تو آج کل اس قدر بڑھ چکا ہے کہ میت گھر پر رکھی ہوتی ہے، جداد کے جھگڑے اسی گھر میں اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو غسل دیا تھا، ابھی تو دفنایا ہی نہیں، اور جداد کے چکر کے اندر گھر کے اندر بہن بھائی اسی وقت جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ کئی جگہ پر ایسا باوقت میت ہو چکا۔ ایسے نہیں ہے کہ میں صرف ایک بات ہوا میں کہہ رہا ہوں، بھی گھر کے اندر میت اور گھر کے اندر ابھی اس کو دفنایا نہیں، وہ جو خونی رشتے ہیں آپس میں دست و گریباں ہے، کس لیے؟ جائیداد کے چکر میں، جائیداد کے تقسیم کے چکر میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوم یفر المرء والاخی وصاحبتہ وبنی وامہ وابی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے۔ اگر ایک نیکی آج جو اولاد پر جانیں قربان کرتے ہیں، ایک نیکی کی ضرورت اگر بیٹے کو ہوگی، باپ کہے گا بیٹا نہیں مجھے اپنی پڑی ہے، تو یہ ساری نیکیاں مجھے مل جائیں، جا تو جہنم میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ آپ کو علم ہے جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اس کے اندر غرق ہوگا، تو وہاں پتہ ہے وہاں کس کی محبت کام آئے گی؟ وہاں وہ ایک شاعر ہے، اور میرا طریقہ کار نہیں ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن وہ ایک دوڑا ہے سرائکی میں، اس میں پنجابی میں، تو کہتے ہیں کہ جدوں میں مریا جدوں
یعنی جب میں مر گیا، شاعر کہہ رہا ہے جدو میں مریا میرے بھین بھیڑا میری میت تے نیر وہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھیں قبر تے مٹیاں پان لگے، میں رو آکھیا ذرا ٹھہرتے جاؤ، مینوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے، آواز آئی نہ گھبرا کملی والے تشریف لے آن لگے، قبر کے اندر دفنایا، قبر کے اندر مٹیاں دے کر مٹی دے کر وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور اندر سے وہ محبت کرنے والا گویا کہ پکار رہا ہے، مجھے اس 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، میں اکیلا ہوں یہاں پر۔ وہ سب چلے گئے لیکن ایک آواز آئی، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو رہتا تھا، میرے حبیب کی محبت دل میں رکھتا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، گھبرا نہیں، وہ کملی والا ابھی قبر کے اندر تشریف لے آنے والا ہے، قبر کے اندر وہ کملی والا تشریف لے آنے والا ہے۔ اور ایک شاعر نے تو عجیب کہا کہ جب قبر کے اندر رکھتے ہیں نا میت کو، قبر کے اندر میت کو رکھتے ہیں تو آپ احباب جانتے ہیں کہ وہاں نکیرین آتے ہیں، نکیرین، منکر نکیر، سوال کرنے والے 2 فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر سوال کرتے ہیں، قبر کے اندر قبر میں لیٹنے والا اٹھ بیٹھتا ہے اور اس آ کر سوال کرتے ہیں، سیاستہ کی ساری کتابوں میں ہے، ساری کتابوں میں سیاستہ کی جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ حدیث معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ وہ آ کر سوال کرتے ہیں۔ تو ایک شاعر نے کہا کہ قبر کے اندر میں جب اٹھا تو اس وقت جو ہے میری جب وقت نزا تھا تو میری زبان پر تھا یا نبی مدد، یہ سلام میں پڑھتے ہیں نا یا نبی مدد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے۔ اور یہ مدد جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی عطائی ہے، حقیقی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا ہے۔ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے نیچے جو کابینہ بنتی ہے، وزیر مشیر بنتے ہیں، تو جو پانی بجلی کا وزیر ہوتا ہے وہ پانی بجلی ان سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ مال غنائم کا مالک اللہ، اس کا رسول ہے۔ اور پھر عطا کی بات ہوتی ہے تو فرمایا ما اغناہم اللہ ورسولہ وما نقموا الا اغناہم اللہ ورسولہ۔ ان مشرکین کو یہ بات کتنا بری لگی کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینکے تو رب کائنات فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں، اللہ نے ماری ہیں۔ اللہ کے حبیب اگر کسی صحابی کے ہاتھ پر آ جائیں تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب ان صحابی کے ہاتھ پر تمہارا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اگر قرآن میں اس طرح میں آ جاؤں تو ایک ایک چیز کو گنتی کر کے میں سنا دوں، آواز کو سنا دوں، آواز دینا، برات من اللہ و رسول، اذان من اللہ و رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر بھی اپنا نام لیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس نعمت میں اپنے حبیب کا نام بھی لیا۔ تو فرمایا کہ وقت نزا، شعر کہتا ہے وقت نزا لبوں پر رہا یا نبی مدد۔ پھر نزا کا وقت تھا
اور اس کے بعد جو ہے گھر والوں نے اس کو غسل دیا، کفنایا، دفنا دیا قبر کے اندر۔ جب قبر میں گئے تو نکیرین آ گئے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، شوکت شاعر ہے، وہ کہتا ہے وقت نزا لبوں پہ رہا یا نبی مدد، پھر لحد میں اٹھا یہ کہتا ہوا یا نبی مدد، شوکت میرے لیے یہ منظر عجیب تھا، شوکت میری لحد میں یہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود نبی سے کہا یا نبی مدد۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے ہیں قبر کے اندر، اور وہاں آ کر نکیرین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو یہ پہچان، اس پر بھی بات کروں گا، اس پر بھی یہ سوال ہوتے ہیں، اور یہ سوال اس طرح کے ہیں، اور جواب عاشق کیسے دیتے ہیں اور کافر کیسے دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، موضوع یہ تھا کہ رب کائنات نے احسان کیا اپنا حبیب عطا کر کے، اپنا حبیب عطا کر کے، اور احسان جتلایا اپنے حبیب کی نعمت پر، اور نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ اس وجہ سے کہ تمہارے بہن بھائی ماں باپ بڑی عظمت ہے ان کے رشتے بنائے تو ان کی محبت اور ان کی ادب و احترام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے قواعد قانون خود بنا دیے کہ والدین کی اس طرح ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو، اولاد کی اس طرح پرورش کرو۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بتا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، احسان اس نعمت پر جتلایا کہ جو نعمت قبر کے اندر بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی۔ قبر کے اندر بھی کام آئے گی، محشر میں بھی کام آئے گی۔ اور وقت شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، بھئی مجھ جیسے گناہگار بندے کے لیے تو اتنا ہی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، بڑے بڑے نیکوکار ہیں، آپ لوگوں میں نیکوکار ہیں، اپنی عبادت پر ہر کسی کو ہو سکتا ہے کہ بھروسہ ہو، لیکن ہمیں اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں۔ ہماری دنیا میں بھی پہچان ہے، عزت ہے دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے ہے کہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ رب کائنات نے امت مصطفیٰ سے اجتماعی طور پر سارے عذاب اٹھا لیے، اس لیے فرمایا اے حبیب آپ بھی اپنی اس امت کے اندر موجود ہوں، اور پھر اس امت کو اجتماعی طور پر میں غرق کر دوں جیسے سابقہ امتوں کو کیا۔ ہماری پیشانیوں پر نہیں لکھا جاتا، ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا، ہماری شکلوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا، یہ سب محابہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ باتیں اس وجہ سے کی جاتی ہیں کیونکہ اگلے جمعہ سے میں سیرت کو بیان کروں گا، حضور کے اخلاق کو، خلق کو، وہ طریقہ کار، وہ بھی ابھی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کی عظمت کی۔ جہاں حضور کے جشن کا جلسہ ہوتا ہے